مولانا وراثت کے حوالے سے ایک صاحب نے ہمیں ابھی سوال بھیجا ہے کہ اگر باپ مالی اعتبار سے اتنا طاقتور نہ ہو اور بڑے بیٹے نے ساری جائیداد بنائی ہو تو کیا اس وراثت کے اندر بھی باقی بہن بھائی اور والدین اس کے اندر شریک ہوں گے؟ یہی طاہر صاحب ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا کہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، پھر اس میں بڑا بیٹا کماتا رہتا، بعد میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ محنت تو زیادہ اس کی تھی، حصہ ساروں نے برابر لے لیا۔ تو اس کا حل یہی ہے جیسے عرب لوگ کرتے ہیں، پہلے گھر بناتے تھے، وہاں بہو کو اور بیٹے کو آباد کرتے تھے، وہ الگ کماتا تھا۔ تو اس صورت میں جو ہمارے یہاں رواج ہے پھر تو نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا کس نے کمایا، یا تو بیٹے کے نام پہلے ہی والد کراتا رہے جو وہ کماتا، اور اگر وہ اپنے نام اس جائیداد کو کراتا رہتا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے باپ کے نام ہے تو بیٹے تو لیں گے، پھر کس طریقے سے ہم انہیں محروم کر سکتے۔ یہ باپ اور بیٹے کو پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں نا کہ عدل کی بات یہی کما رہا تو اس کے ہی نام وہ پراپرٹی کرائے۔ جی، جوائنٹ سسٹم کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات بتائی، لیکن بعض اوقات مولانا اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات تو لامحالہ ہیں، جیسے آپ نے بتایا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو صرف اس بنا پر طلاق دیتا ہے کہ میرے اپنی بیوی کے ساتھ تو اچھے تعلقات ہیں، میری خدمت کرتی ہے لیکن میرے والدین کی خدمت نہیں کرتی، اس بنا پر بھی بندہ طلاق دے دیتا۔ ہاں، یہ تو بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ ایسی باتیں جس سے خاوند کے ماں باپ تک کا بھی احترام ختم ہو جا رہا ہے، ایسے مسئلے بنا لیے جائیں کہ نہیں اس کے ذمہ کوئی نہیں، خاوند اس کے لیے نوکرانیاں رکھے۔ بھائی کہاں سے نوکرانی رکھے؟ تیرے ساتھ ان کا پتہ نہیں شاید کس طرح اس نے کیا، کوئی سارے اتنے امیر اور سیٹھ ہیں کہ وہ نوکرانیاں والدین کو لے دیں۔ آپ بھی بچی ہیں جیسے اس کی بیٹیاں کرتی تھیں، آپ بیٹی بن کر آئی ہیں، آپ بھی خدمت کریں۔ یہ مسئلہ جو ان لوگوں نے بنا لیا نا، حتیٰ کہ خاوند تک کے بارے میں کہہ دیا کہ خاوند کا ایک ہی کام ہے جو اس کو دے گی، باقی کوئی نہیں، روٹی پکا کر بھی نہیں دے گی، کوئی اس کا دھندا نہیں کرے گی، کپڑے نہیں دھوئے گی۔ اب اس مسئلے سے کتنے گھروں میں ویرانی پھیلی۔ جدہ میں لوگ تھے، وہ جماعت اسلامی سے متعلق تھے، بھائی گیا، اس آدمی نے کہا میرے بھائی کے کپڑے دھو دو، اس نے کہا کوئی نہیں، میں تو چہرے بھی نہیں دھو سکتا۔ پڑی ہوئی تھی، دین پڑا ہوا تھا۔ ابن قیم لکھتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی سے بڑی کسی کی شان ہے فاطمہ کی؟ کیوں وہ چکی پیستی تھی، کیوں پانی ڈھوڑتی تھی، کس طرح وہ آٹا گوندتی تھی، علی نے کوئی خادمہ دی تھی اس کو؟ کوئی شرم کرو، یہ معاشرت ہے؟ اس طرح مل جل کر آ جاتا ہے کہ وہ کہا بس میں بن سنور کر بستر پڑاؤں گی، باقی سارے دھندے آپ کریں، خواہ مخواہ کی بات۔ اور جب انہیں میں کہتا ہوں اچھا اگر آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا نا بیشتی زیور سے تو وہی لکھا آپ بیمار ہوں گی وہی نہیں دوائی دے گا، نہیں علاج اس کے ذمہ آپ کا باپ کرے یا آپ اپنی طرف سے کراتی پھریں، مریں پھر آپ، پھر عقل آئے گی۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، مل جل کر رہنے میں واقعی بہت برکتیں ہیں، مگر بڑے بھائی کا پھر خیال بھی کرے نا کہ اس نے زیادہ محنت کی تھی، دوسرے بھی پھر حوصلہ ذرا بلند کرے، دے دے اس کو کہ زیادہ کماتا رہا، چلو ابا جی زیادہ بھی دے دیں کچھ نہیں، نصیب مفروضہ، بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ پوچھ کیا رہے ہیں بھائی، تھوڑا سا واضح بتائیں نا کیا پوچھتے کے متعلق؟ یہ آیت تو آپ نے پڑھ دی، جی، پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ مردوں کے لیے کتنا ہے، عورتوں کے لیے کتنا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک حالت تو ان کی یہ ہوگی کہ مرد جو ہے نا اس کی کوئی اولاد نہیں، فوت ہو گیا اس کی کوئی اولاد نہیں، تو پھر بیوی کو ملے گا چوتھا حصہ۔ جی، اگر خاوند فوت ہو اور اس خاوند کی کوئی اولاد ہو، بے شک دوسری بیوی سے ہو، پھر اس بیوی کو ملے گا آٹھواں حصہ۔ جی، اور اگر بیویاں زیادہ ہوگی تو اس چوتھے کو یا آٹھویں کو آپس میں برابر برابر تقسیم کرے گی، رہے گا حصہ اتنا ہی، 1/4 یا 1/8۔ اسی طرح مرد کی بات ہے کہ اگر عورت جو فوت ہوئی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تو خاوند جو ہے نا یہ 1/2 لے گا، آدھا، اور اگر اس کی اولاد ہے تو چوتھا حصہ لے گا۔ ہاں، اب اس بارے میں کوئی بات رہ گئی تو آپ پوچھ لیں۔ ذرا تفصیل سے ذرا بتا دینا۔ نہیں تفصیل سے آپ تو یہ بتا پوچھیں نا کہ کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کو کیا ملے گا، اس آپ طریقے نے سے تو پوچھیں خاوند نا۔ بیوی کا مردوں عورتوں کا پوچھا، میں نے دیا بتا جو ہے تو آپ نے پڑھی تھی کہ یہ تو خاوند جو پورا چھوڑ ایک دے۔ سبجیکٹ ہے نا کہ مطلب جس طریقے سے ایک بندہ کہتا ہے کہ سر درد کیوں ہوتا ہے، جی، تو اس کے لیے تو 150 میرا خیال کوئی بیماریاں ہوں گی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ٹھیک ہے آپ نا؟ بتائیں نا کیا ہے وراثت کا مسئلہ، کون فوت ہوا، اس کے اولاد ہے یا نہیں، بہن وہ بھائی پوچھ ہیں، لیں نا آپ۔ سارا بتائیں، پھر تو اس کا کوئی حل بتائیں نا۔ بہت ہوئے ہیں اور 3 بھائی ہیں۔ جی جی، ایک عورت ہے اس کی بیوی، جی 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 3 بھائی ہیں، جی، اولاد نہیں ہے اس کی کوئی بھی مرنے والے کی، بیٹے ہیں اس کے بیٹے ہیں، کتنے ہیں؟ 3، 3 ایک بیٹے بیٹا، کہیے نا۔ کوئی بیٹی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے۔ بیٹی نہیں۔ یہ پھر جو حصہ نا میرے بھائی 1/8 وہ بیوی لے گی جی اور باقی سارا بیٹا لے گا۔ جی جو ایک بیٹا ہے نا
وہ سارا لے جائے گا. اس کے ہوتے ہوئے اس آدمی کے بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس آدمی کی اپنی سربی اولاد جو ہے نا پشت سے بیٹا وہ ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے کسی کو نہیں ملتا. بھائیوں بہنوں کو اس صورت میں ملتا نا کہ اولاد نہ ہوتی، اس کی اولاد ہے ماشاءاللہ، اس لیے بیٹا سارا لے جائے گا. بیٹی ہوتی تو وہ آدھا لیتی، اس آدھے سے جو بچتا وہ پھر ہم بھائیوں بہنوں میں 1-2 کی نسبت سے تقسیم کرتے. بیٹی نے آدھا لینا تھا، 1/8 بیوی نے لینا تھا، باقی جو بچنا تھا نا وہ پھر جو اسباب تھے یک جدی ان کو چلا جانا تھا بھائیوں اور بہنوں کو. بھائیوں کو 2 حصے، بہنوں کو 1. اب تو جو بچ بیٹے کی صورت میں کوئی نہیں کسی کو ملتا، وہ بیٹا خود ہی سارا لے جاتا، بے شک وہ ایک ہی. اب 8واں حصہ بیوی کو، باقی جو ہے بیٹوں میں تقسیم ہو جائے. بیٹے کا سارا. جی بھائی بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے جی، شکریہ. جزاکم اللہ. جی مولانا، ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ مسجد زرار کے متعلق تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے ہمیں بتا دیجیے، اور انہوں نے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی بھیجا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی یا کسی پرائیویٹ ناجائز قبضہ جما کے جگہ مسجد بنا لی جائے تو اس مسجد کی شرعی حیثیت کیا ہے اور وہاں نماز ادا کرنے کے متعلق کیا حکم؟ مسجد زرار تو جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے نام آخری ایام میں منافقین نے مسجد بنائی. نیت بد تھی کہ مسجد قباء کی رونق جو ہے اس میں کمی آ جائے، ہمیں ایک اڈا مل جائے، وہاں ہم سارے بد نیت اکٹھے ہوں اور آپس میں مشورے کیا کریں. تو انہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ تشریف لائیں، ہم نے مسجد بنا لی ہے، برکت کے لیے آپ افتتاح فرما دیں. آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں اب تو تبوک کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، واپس آ کر میں پھر وہاں نماز پڑھوں گا. مگر راستے میں سے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں، یہ کفر کا اڈا ہے. بے دینوں اور منافقوں کے لیے گھر بنایا، اسلام کو برباد کرنے کی کوشش ہے، تفریقم بین المومنین، اور مسلمانوں کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آپ اس مسجد میں بالکل نہ کریں. تو آپ نے پھر سفر میں کہا کہ کون ہے جو ذمہ داری لیتا کہ میرے مدینہ جانے سے پہلے جا کر اس کو جلا دی. پھر 2 صحابی گئے، انہوں نے آگ سے جلا دیا، اس کا نشان بھی مٹا دیا. اب پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں تھی، یہ کہاں نہیں تھی. یہ قباء کی طرف ہی تھی، مگر اس کا محل وقوع بھی لوگوں کو یاد نہیں رہا، بالکل نام و نشان اس کا مٹا دیا آپ نے. تو قرآن مجید نے یہ ساری چیزیں جو بیان فرمائی کہ مسجد زرار جو ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اس میں یہ مسجدیں بھی شامل ہیں کہ ایک محلے میں مسجد ہے قریبی، کوئی وجہ نہیں، نمازی وہاں ہی نہیں، یہ نہیں کہ کم سما سکتے، خواہ بخواہ بنا لیتے ہیں لوگ. اس کو بھی مسجد زرار کہنا چاہیے. وہی بات جو نا تفریقم بین المومنین، مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہونا دینا چاہتے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو صاف آتا کہ وہ ایک محلے میں دوسری مسجد کی اجازت نہیں دیتے. اور ایسی مسجدیں جو ہے نا، یہ جیسے کہا کہ سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا یا کسی کی جگہ پر قبضہ کئی پارکوں میں بنا دیتے، سب ظالم. یہ عرض منصوبہ اجازت کے بغیر غصب کی ہوئی ہے. یہاں مسجد بنانا حرام ہے اور حکومت کو چاہیے اور جس مالک کی زمین برباد کرے اس کو گرا دے. کوئی وہ مسجد نہیں ہے، نہ اس کو مسجد کا احترام حاصل ہے. وہاں نماز پڑھنا بھی جو ہے نا، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایسی ناجائز زمین ہے اس میں نماز بھی حرام ہے، وہ نہیں ہوتی. یہ امام احمد کا اور شیعہ حضرات کا قول ہے. وہ کہتے ہیں جگہ تو پاک ہونی چاہیے، پاک یہی. جی مولانا، وہ سرکاری جگہ پہ مسجد کی آپ بات بتا رہے تھے کہ اگر نمازی کے لیے کیا حکم؟ نمازی کے لیے پھر میں نے دونوں باتیں بتا دیں کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ ظاہری طہارت جو ہے کہ صرف جگہ ستھری نظر آتی ہے، کوئی شے نہیں. طہارت معنوی بھی ہونی چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں پاک ہو. جب کسی کی چھینی ہے یا اجازت کے بغیر تو زمین ہی نہ پاک. یہ حنبلیوں کا، جعفریوں کا. باقی کہتے ہیں کہ السلام علیکم. حرام بنانا. جی وعلیکم السلام. سر یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ عام طور پر مساجد میں یا کہیں بھی نا، یہ وراثت کا جو قانون ہے جو قرآن میں بھی ہے اور قانون میں بھی، ہاں بیٹی کو عام طور پہ حصہ بہت لیٹ ملتا ہے یا ملتے ہی نہیں ہے باپ کے بعد میں. جی جی، اس حوالے سے مولانا روشنی ڈالیں گے کیا وعید ہے کہ جو بیٹی کے حق کو مطلب اس طرح سے دباتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے وراثت کے حوالے سے سوال کیا تھا. نہیں، اچھا، ابھی ایک کال آپ سے پہلے آئی تھی، وہ بھائی بھی وراثت کے حوالے سے ہی پوچھ رہے تھے. مولانا یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو حصہ دینا جو ہے نا، اس کا تصور نہ ہونے کے برابر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا اس کی باقی خوشی کے موقع پر ہم نے جو کچھ کر لیا اس سے وراثت کے حق سے وہ محروم ہو گئے. ہندوانہ ہے نا تصور کے، اور اس کو جو ہم دیتے ہیں دان ہے اس کو خیر خیرات دے دی جہیز. اب اور کیا اس کو دینا، بیٹے سارا سنبھال لیتے ہیں. اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹیوں نے ہمیں معاف کر دیا.
جب یہ کہا جا رہا ہے کبھی بیٹوں نے بھی معاف کیا، بیٹیاں ہیں وہی معاف بیچاری کرتی رہتی ہیں، کبھی بھائیوں نے بھی حوصلہ کیا کہ ہم نہیں لیتے، چلو ہماری بہنیں لے لے، بات سیدھی نہیں کرتے کہ دینا نہیں چاہتے، اس کے لیے بہانے بناتے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جب ہم کافر ہوئے تھے نا انڈیا میں، تو اسی قانون سے ہوئے تھے، ہمارے بڑوں نے زمینداروں نے لکھ کر دیا تھا حکومت برطانیہ کو، پہلے شرعی قانون نافذ تھا، بیٹیوں کو ملتی تھی جائیداد مغلیہ سلطنت تک، پہلی تحریر یہ دی تھی کہ ہم رواج چاہتے ہیں ہندوانہ، شریعت نہیں چاہتے، یہ باقاعدہ انگریزوں کو لکھ کر دیا تھا زمینداروں نے، پھر انہوں نے منسوخ کر دیا کہ اگر تم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت آپ کافر ہوئے تھے اسلام کو چھوڑ کر، ورنہ اللہ نے بالکل اسی طرح بیٹی کا حصہ مقرر کیا جیسے بیٹے کا، بیٹے کو نہ دے جو گناہ اس کے لیے وہی اس کے لیے، کیوں نہ بیٹی کو دے، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا، جو دبائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک چپا بر زمین تم نے کسی کی ناجائز دبائے رکھی نا تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑا بنا کر تمہارے گلے میں ڈالے گا اور جہنم میں پھینک دے گا، کہ لو سنبھالے رہو، اس کے لیے تم بے ایمان ہوئے تو دینا چاہیے جس کا ہے، کیوں نہیں دینا۔ جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ اچھا کہ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے حکومت پنجاب میں پابندی بھی لگائی ہے، عام طور پہ مساجد میں کوئی عمل نہیں ہوتا، تو اس میں کیا ہے؟ یہ تو حکومت سے پوچھیں نا جو عمل کروانے کے لیے بیٹھی۔ حکومت کا کام عمل کروایا، لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو حکومت قانون بنائے، اور یہ تو انتظامی مسئلہ ہے نا مولانا، تو اس کا کوئی آپ شرعی مسئلہ پوچھیے، یہ تو انتظامی مسئلہ ہے نا، اس کا انتظامی ہی بتا سکے گی نا۔ نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کلچر کا حصہ بن گیا کہ ضروری سمجھا جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر، اس حوالے سے؟ نہیں، کچھ لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال تو آپ جانتے ہیں ضروری بھی ہے، 7 دن کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر اسپیکر استعمال نہ ہو کیسے لوگوں تک دین کی بات پہنچے گی؟ حکومت کو بھی چاہیے کہ مناسب رویہ اختیار کرے، جو ہر وقت چلائے رکھتے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ روکنا چاہیے۔ واقعی نہ یہ دینی کوئی مسئلہ ہے، ان لوگوں کی شرارت ہی ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کاروبار میں ہیں، مریض ہیں، پڑھنے والے تنگ کرتے، وہ ضرور روکیں، اور مولوی حضرات کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں جو جائز قانون اس کی اطاعت کریں، مگر حکومت بھی اگر خواہ مخواہ چاہے کہ کہیں بھی دین کی بات نہ ہو تو یہ ان کی طرف سے بھی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے کہ دین کی بات تمہیں بری لگتی تھی، ویسے گانے ہر وقت چلتے رہتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دین کی کوئی بات ہوتا آپ قانون بنا دیتے ہیں۔ سب کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کر نا صحیح روش اختیار کریں۔